اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اللہ کی چاہت میں آپ کا میزبان فاروق خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے توبہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر یہی انسان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے۔ آئیے آج اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید شکریہ۔ پروگرام اللہ کی چاہت میں۔ ڈاکٹر صاحب آج ہمارا موضوع ہے توبہ۔ جی، توبہ کی حقیقت ہے کیا، اور کس طرح ہم توبہ پر قائم رہ سکتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، توبہ کے معنی ہیں جی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بے شک، گناہ گار کا دربار الہی میں واپس لوٹ آنا توبہ بے کہلاتا ہے۔ شک، توبہ در حقیقت اپنے گناہوں پر شرمندگی کا نام ہے، جی، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کرنا بھی جی، توبہ ہے۔ جی، توبہ اللہ کے لیے تبدیل ہونے کا نام ہے، صرف اللہ کے لیے، بے شک، بے شک، کسی کے لیے نہیں۔ بے شک، جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے توبہ کرتے ہیں وہ توبہ نہیں کرتے۔ جی، مثال کے طور پر انسان راضی نہیں ہو رہے، بھئی اس طرح سے توبہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اچھا بھئی، آپ کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کر لیتے ہیں، تو آپ نے خدا کو تو راضی نہیں کیا۔ بالکل، خدا تو راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کو منانا تو سب سے آسان کام ہے، اور انسان کو منانا سب سے مشکل کام ہے۔ بالکل، تو توبہ جو ہے وہ اللہ کے لیے تبدیل ہونے کا نام ہے، اور توبہ کی کچھ شرائط بھی۔ جی، ایک تو آپ گناہ کو ترک کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، بے شک، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ نہیں کر سکتے بعد میں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، بالکل، لیکن آپ دل میں پکا ارادہ کر لیں، دل کو مضبوط کر لیں کہ آئندہ گناہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا۔ جی، اور اگر کوئی شخص توبہ کر رہا ہو اور دل میں تذبذب ہو، جی، دل میں ایک خلش ہو کہ نہیں بھائی یہ تو مجھ سے پھر ہو سکتا ہے اور میں اس گناہ سے کیسے بچ سکوں گا، جی، تو پھر وہ اصل میں توبہ نہیں کر رہا، جی، بلکہ ارادہ جب تک توبہ کا دل سے نہیں ہوگا، جی، دل سے قوی ہونی چاہیے توبہ، زبان سے توبہ کی قوت نہیں ہے، جی، دل سے توبہ کی قوت ہے، دل سے قوی ہونی چاہیے۔ جب آپ دل سے توبہ کرتے ہیں تو پھر اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ جی، اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو درد دیا ہے، کسی کو دکھ دیا ہے، جی، پیٹھ پیچھے برائی کی ہے، غیبت کی ہے، مذاق اڑایا ہے، جی، بدگمانی رکھی ہے اس کے بارے میں، کہ ملنے سے پہلے آپ کچھ اور سمجھتے تھے، ملنے کے بعد آپ نے کچھ اور سمجھنا شروع کر دیا، بالکل، اس کا مطلب آپ غلط تھے نا، ہاں، تو اس سے معافی مانگیں، ضرور اس سے معافی مانگیں، صرف اللہ سے معافی نہیں مانگیں، اس سے بھی معافی مانگے جا کے کہ میں آپ کے بارے میں ایسا سوچتا تھا یا سوچتی تھی اور آپ تو کچھ اور نکلے، ہاں، تو مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ بے شک، بے شک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے جو آپس میں بہت محبت کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک بہت عبادت کرتا تھا اور دوسرا گناہ گار تھا، خطا کار تھا۔ عبادت گزار دوست جو تھا وہ اس سے کہا کرتا تھا کہ تو کس چیز میں مبتلا ہے، جی، اور تو جن گناہوں میں مبتلا ہے بس تو ان کو چھوڑ دے، یعنی گناہوں سے باز آ جا۔ وہ کہتا تھا کہ تو بھائی مجھے میرے پروردگار کے ساتھ چھوڑ دے، مجھے ہر وقت نصیحتیں مت کیا کر، مجھے میرے رب پر کے ساتھ چھوڑ دے، جب وہ مجھے چاہے گا میں صحیح ہو جاؤں گا۔ ایک روز اسی عابد نے، وہ جو عابد تھا، عبادت گزار تھا دوست، اس نے اپنے گنہگار دوست کو ایک گناہ میں مبتلا پایا جو اس کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ بھائی تو اس سے باز آ جا۔ جی، اس نے کہا کہ
تم میرے معاملے کو میرے رب پر چھوڑ دو، کیا تم میرے نگہبان بنا کر بھیجے گئے ہو جو ہر وقت مجھ کو نصیحتیں کرتے رہتے ہو؟ عابد نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو جا، خدا تجھ کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ تجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس نے یہ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ان کی روحیں خدا کے حضور حاضر کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے گنہگار روح سے کہا، وہ جو گنہگار تھا اس روح سے کہا کہ تو میری رحمت اور فضل کے ذریعے جا جنت میں چلا جا، میری رحمت اور فضل کے ذریعے جا جنت میں چلا جا۔ اور عابد سے کہا تو کیا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ میرے گنہگار بندے کو میری رحمت سے محروم کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ اب تو کیا اتنی طاقت رکھنے والا ہو گیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ، کیونکہ یہ میرے بندے کو توبہ کرنے سے روک رہا ہے۔ دیکھیے، اب توبہ کرنے سے ویسے دیکھا جائے تو وہ روک نہیں رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا باز آ جائے، لیکن جب آپ کسی گنہگار کو بار بار اس کے گناہ کا احساس دلاتے ہیں تو وہ پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ احساس دلا رہا جو شخص ہے وہ ایک انسان ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس میں بھی کتنی برائیاں ہیں، جی، وہ کیوں اسے احساس دلا رہا ہے؟ آپ کا کام ہے صرف ایک مرتبہ کسی کو یہ بتلا دینا کہ تم غلط کر رہے ہو، بالکل، اور پھر اپنا عمل اچھا کرتے رہیں۔ جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، ایک بڑھیا ان کے پاس ایک بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس چھوڑ دو، کوشش کریں گے، چھوڑ دو۔ چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ گئے اس کے پاس، بچے کے پاس، کہا بھائی دیکھو، میں نے تمہیں تمہاری ماں سے بچا لیا، یہاں کھیلو کودو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں نماز پڑھنے کی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی زبردست جگہ ہے، میں تو روز مجھے سننے کو ملتی تھی باتیں، اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہوگی؟ بالکل۔ تو وہ اپنے آرام سے بیٹھ گیا، کھیل کود میں لگ گیا۔ اب جیسے نماز کا وقت آتا تو وہاں سارے جتنے لوگ ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ وضو کرتے، نماز پڑھتے۔ جب سب نماز پڑھنے چلے جاتے تو وہ اکیلا کھیلتا رہتا۔ کچھ دن بعد اسے شرمندگی کا احساس ہوا کہ سب چلے جاتے ہیں، میں یہاں کھیلتا رہتا ہوں، بڑی تو بری بات ہے، لیکن دل میں اس کے ارادہ تھا نماز تو پڑھنی نہیں ہے، یہ ارادہ بھی بڑا پختہ تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب اس نے مسلسل یہ دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھیں بات سنیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ لوگ سب یہاں ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، میں کھیل بھی نہیں پاتا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، مگر میں پڑھوں گا نہیں نماز، میں صرف وضو کیا کروں گا تاکہ میں آپ جیسا ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم نے تم سے کب کہا، تم وضو کر لیا کرو خالی۔ جی، وہ وضو کرنے لگا۔ کچھ دن جب وضو کرتے کرتے اس کو گزر گئی، اس نے کہا جب وضو کر ہی لیتا ہوں۔ دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں، نماز میں پتہ ہے اصل میں کیا چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ ہم سب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جی، وضو روکتا ہے ہمیں، وضو، بالکل، وضو سے گھبراتے ہیں، بالکل، بالکل۔ تو وہ وضو کر کے بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اٹھا، تھوڑا سا ذرا اکڑ کے ساتھ اٹھا تھا، اکڑتے اکڑتے ہوتے ہیں نا جب آپ کسی کو بلائیں نہیں، کھینچ کھینچ کے لانا پڑتا ہے نا، اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھی اکڑتا اکڑتا گیا اور کھڑا ہو گیا صف میں جا کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو معلوم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کو یہ معرفت دی ہے کہ جان لیتے ہیں، اللہ کی عطا سے جان لیتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اسے کھڑا پایا تو اسے دیکھ کے مسکرائے اور پھر وہ نمازی ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ان کی بارگاہ سے اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی بن کے نکلا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بزرگوں کی صحبت ہوتی ہے کہ دیکھیے آپ ایک گناہ گار کو، ایک خطا کار کو کیسے پیار سے لے کر آئیں جی، اللہ کی طرف۔ جی، آپ بار بار کسی کو کہہ کر دور کرتے ہیں، دور کرتے ہیں، رحمت سے دور کرتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ تھا نا حضرت موسیٰ کا، جی، جو مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی مولانا مانوی میں تحریر کیا ہے، کہ ایک اللہ کا بندہ تھا اور وہ کہتا تھا اے اللہ تو مجھے مل جائے تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیرے پیر دباؤں، تیری بڑی خدمت کروں، تجھے اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھانا کھلاؤں، تیری مالش کیا کروں، بس تو ایک بار مل جا مجھ کو۔ حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی، رک گئے، تجھے خبر نہیں ہے کیا بکواس باتیں کر رہا ہے تو، کیسی شرکیہ گفتگو کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ کیا تو کہہ رہا ہے میں تیرے پیر دباؤں، تیری مالش کروں، تیرا کنگا کروں؟ اس نے کہا واقعی موسیٰ ایسا ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔
اس نے کیونکہ اللہ کی محبت میں تو وہ گرفتار تھا، جی بہت زیادہ جی، محبت کرتا تھا، بالکل۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، بال نوچے، خاک ڈالی اور چیختا ہوا توبہ 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 کرتا ہوا جنگلوں کی طرف نکل گیا، روتا ہوا بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ نکل گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی آئی، اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے آپ کو بندوں سے قریب کرنے بھیجا تھا، دور کرنے نہیں بھیجا تھا، تو نے میرے بندے کو دور کر دیا مجھ سے، کرنے دیتا مالش میری، جی لگانے دیتا مجھے کنگا، کھلانے دیتا مجھے کھانے، تو نے کیا دور کر دیا، جا اسے لے کر آ واپس۔ پھر حضرت موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو گئے، کہا مجھے معاف کر دو، تم جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا، بس تم آ جاؤ واپس۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ان کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے لائیں، جی اور وہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جی طائف ہے، طائف پڑھا کریں، بار بار طائف پڑھیں، کتنی سخت لوگ تھے وہاں پہ، کتنے سخت جی لوگ، یعنی آپ کو اتنے پتھر انہوں نے مارے کہ آپ کی جو پاپوش مبارک تھی وہ لہو سے تر ہو گئی، جی لہو لہان ہو گئے آپ، وہ خون سے بھر گئی۔ اور آپ تو سعودی عرب میں رہے ہیں، جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو دعا دی تھی، اور وہ ایسی دعا ہے کہ پورے سعودی عرب میں اگر کوئی ٹھنڈا علاقہ ہے تو وہ طائف ہے۔ اور وہاں کا عامر بھائی ایک اور بات بتلاؤں میں آپ کو کہ وہاں کا انار بڑا میٹھا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، وہاں ساری پھل وہاں کے بہت اچھے ہیں، خاص طور پر انار، وہاں کی کھجور میں بڑی مٹھاس ہے، جی ادھر ہی تھوڑی دور اوکاس کا میلہ بھی وہیں بالکل، لگتا ہے، بالکل۔ تو وہاں دعا دی تھی، حالانکہ وہ پتھر برسا رہے ہیں، جی لیکن سرکار فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بالکل ان کا مواخذہ نہ کرنا، بالکل ان کا اور آپ نے وہ پتھر بھی دیکھا ہوگا جو مسجد حضور کے اوپر ہے۔ بالکل کبھی آپ کو طائف جانا ہو تو وہاں ایک مسجد حضور ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بیٹھ گئے تھے جب آپ کے لہو جی بہہ رہا تھا، تو وہاں اب مسجد بنا دی گئی ہے، جی اور بڑی تاریخی پرانی سی مسجد ہے، جی وہ کچے اینٹوں کی بنی بالکل، ہوئی، بالکل۔ وہیں آپ چونکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے تو وہاں لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں، اسی مسجد حضور کے اوپر ایک پتھر ایسے رکا ہوا ہے، کیونکہ وہ کچھ فرشتے آئے تھے ان کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے، اور وہ آپ اس کا سائز، اس کا جو حجم ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا پتھر ہے، وہ ایک پتھر سینکڑوں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ رک گیا تھا کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، ان پر عذاب نہیں، یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ تو آپ گناہ گاروں کو قریب اس وقت لائیں گے جب نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کریں گے، نرمی سے ان سے باتیں کریں گے۔ کچھ آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان آیات سے ہمیں مزید یہ جاننے کی اور سمجھنے کی ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن کھلے گا اور ہم جان سکیں گے۔ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت 36 ہے اور 37 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر پھسلا دیا شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، پھسلا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام میں سے جس میں وہ تھے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ، اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانا اور گزر بسر کرنا ایک وقت خاص تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی، تو قبول کر لی اللہ نے توبہ اس کی۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بے شک۔ اب یہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا، کہ جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جانے کے لیے کہہ دیا اور وہ زمین پر آ گئے، لیکن آنے کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ اللہ نے کچھ اچھا توبہ کیسے کی؟ توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، بے شک، یہ یاد رکھیے، بے شک، کوئی خود سے توبہ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جسے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی
وہ بخشا گیا، سبحان اللہ، کیونکہ توبہ کی توفیق ملتی اسے ہے سبحان اللہ، جسے چن لیا جاتا ہے معاف کرنے کے لیے، سبحان اللہ، ورنہ توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا معاملہ کس طرح سے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات بھی سکھائے۔ ایسا کوئی بادشاہ ملے گا آپ کو، ایسا کوئی آقا ملے گا، ایسا کوئی مالک ملے گا جو غلطی ہو جانے پر کیسے معافی مانگی جائے یہ بھی سکھا رہا ہو آپ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورنہ ہر بادشاہ اور ہر مالک شک۔ تو یہ کہے گا غلطی کر دی چلو معافی مانگو، بالکل، لیکن یہاں تو مالک کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہو، ہاں، تم غلطی کر جاؤ گے، میں تمہیں سکھاتا ہوں کیسے معافی مانگو بالکل، تاکہ تمہاری معافی میں قبول کر لوں۔ بالکل، تو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو سکھلا دیے کچھ کلمات بے شک، جن کا سہارا لے کر انہوں نے معافی مانگی۔ بے شک، اسی طرح ایک اور آیت ہے اور یہ سورہ نساء کی آیت 17 اور 18 ہے، جی، انما التوبۃ علی اللہ للذین، جی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اب آگے بیان ہو رہا ہے، یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی۔ اس پر ذرا غور فرمائیے گا، توبہ کا حق کن کا ہے؟ جو گناہ نادانی سے کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر توبہ کر لیتے ہیں جلد ہی، فوراً ہی نادم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، جی، اور ہے اللہ ہر بات سے باخبر، بڑی حکمت والا۔ بے شک، پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یعنی اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ، نادانی سے جو کرتے ہیں توبہ اور پھر اللہ کو پکار لیتے ہیں، جی، اللہ ان کی معافی قبول کر لیتا ہے، لیکن نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کیے چلے جاتے ہیں اسی روش پہ جی، بہتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، بس کیے چلے جاتے ہیں گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا حضر احدہم الموت، حتیٰ کہ جب سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جی، ان میں سے کسی ایک کے موت، اب گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن اب موت سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، بالکل، قال انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار، تو وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ، بڑا کلیئر کر دیا جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا مفہوم اور توبہ کون کر سکتا ہے۔ بے شک، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، موت آ کھڑی ہوئی اور توبہ، اس پر کچھ احادیث بھی ابھی ہم بیان کریں گے تو وضاحت ہو جائے گی، جی، لیکن صرف اتنا بتلا دوں تاکہ وقفے میں جانے سے قبل جی، ایک اشکال ہے اس کا جواب مل جائے۔ جی، جی، موت آ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب موت کا غرغرہ آ جائے، یعنی اب آخری سانس بچی ہے اور پھر آپ توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے۔ موت آ کھڑی ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم بہت بیمار ہو گئے ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، اور اس وقت ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن موت کے بالکل قریب ہیں، یعنی اب بس روح نکل رہی ہے، جیسے کہ فرعون نے جی، مرتے وقت توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ تو موت کو سمجھیے گا، موت کی منزلیں ہیں، موت اسی منزل کا نام ہے، موت کہتے ہی اس منزل کو ہے جہاں غرغرہ آ جائے، جی، جہاں بس جان نکلنے والی ہو۔ جی، موت کی وہ منزل نہیں ہوتی کہ جو بالکل آخری وقت ہے، جی، بیمار ہیں، جی، بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمار کر کے ہی آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کریمی تو بہت
وسیع ہے، بے شک، اس کا ہم احاطہ نہیں کر بے سکتے. شک، انشاءاللہ کچھ احادیث میں ہم اس کی انشاءاللہ، مزید وضاحت انشاءاللہ. جی ناظرین، بالکل ہم احادیث جانیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، مگر ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی چاہت، اور اللہ کی چاہت میں ہم جتنا بھی کچھ کریں وہ کم ہے. موضوع آج ہمارا ہے توبہ، اور اسی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے. جی عامر بھائی، حدیث کے بارے میں. جی میں بالکل احادیث بھی بیان کرتا ہوں، اور جی ابھی آپ کا سوال جواب کا سیشن جی بھی ہوگا. بالکل. ایک آیت میں میری خواہش تھی کہ میں وہ بھی سبحان اللہ، آپ کے سامنے اس کی سبحان تلاوت کر دوں. سورہ تحریم ہے، جی اور اس کی 8ویں آیت ہے. کیونکہ ابھی تک ہم نے توبہ کا تو ذکر کیا، لیکن جی جو توبۃ نصوحا ہے جی اس کا اللہ تعالیٰ نے جہاں تذکرہ جی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے حضور خالص توبہ، خالص بے شک، اخلاص بے کے شک، ساتھ توبہ، ریئل توبہ. بے شک. اور ریئل توبہ اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو کہہ رہا ہے کرنے کے لیے کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم، یعنی کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب دور فرما دے تم سے تمہاری برائیاں، اور داخل کرے تمہیں کہاں؟ کہاں داخل کرے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک. ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں. اس دن جب نہ رسوا کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے ساتھ. بہت اہم آیت جی ہے ہم لوگوں کے لیے جی کہ اللہ کے نبی کے امتیوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، سبحان اللہ. کیونکہ وہ رسول کو ہی رسوا نہیں کرے گا. بے رسول اللہ ہماری شفاعت فرما رہے ہیں نا، تو یہاں بے ہمیں شک. شفاعت، یہ آیت شفاعت ہے جی جی کہ اللہ کس دن ہماری توبہ یعنی توبۃ نصوح جو ہے جی اس کا ہمیں پھل کب ملے گا؟ جی اس دن جب اللہ رسول کو نہ رسوا کرے گا نہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو. یعنی جب رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے بے شک. تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول رسوا نہ ہوئے معاذ اللہ، کیونکہ ان کی شفاعت قبول ہو بے گئی. شک. اور جب ان کی شفاعت قبول ہو گئی تو ہم بخشے گئے، تو ہم بھی رسوا نہیں ہوئے. انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارا نور اور درگزر فرما ہم سے، انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں توبہ کرنے والوں کے لیے انعامات بھی بتا دی. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو بھی مستحکم قرار دے دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے، یہاں صاف ہے کہ شفاعت یہی کریں گے، بے شک. کیونکہ ان کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ کہیں گے اس دن وہ آپ کو دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ جس ہر نبی کی دعا تھی، ہر نبی کی دعا تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں سب نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی، جی. میں نے اپنی دعا آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہے، روز حشر کے لیے بچا کے رکھی ہے، اور وہ دعا ہے تمہاری شفاعت. سبحان تو رسول اللہ ہماری جب شفاعت کی دعا فرمائیں گے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. رسول اللہ کی دعا جب قبول ہوگی تو ہم بھی رسوائی سے بچ جائیں گے، اور جب ہم رسوائی سے بچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر بھی سکھایا ہے. جی. جیسے ہی میں تمہیں جنت دے دوں تو فوراً شکر ادا کرو، بے شک. اور شکر اس طرح ادا کرو کہ تم کہو کہ اے ہمارے رب اب مکمل کر دے ہمارے لیے نور، ہمارے لیے تو اپنا نور مکمل کر دے اور درگزر فرما ہم سے، بے شک. کیونکہ تو ہی قدرت رکھنے والا ہے. بے شک. تو یہ آیات ہیں جو ہمیں بار بار یہ بتلاتی ہیں کہ توبہ انسان کی فطرت ہے. میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ گناہ انسان کی فطرت، جی گناہ انسان کی فطرت نہیں ہے. انسان گناہ کی فطرت پہ پیدا نہیں کیا گیا. جی بہت ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، جی انسان فطرت گناہ پہ پیدا نہیں کیا گیا.
گناہ انسان کی فطرت نہیں ہے، گناہ ابلیس کی عادت ہے۔ وہ اپنی عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے آپ میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بے شک، کچھ لوگ اس عادت کو اختیار کر لیتے ہیں، کچھ اسے پرے ہٹا دیتے ہیں، جی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں۔ انسان کی فطرت بس ایک ہی ہے، توبہ کرنا، بے شک، جھک جانا۔ بے شک، بس اس فطرت کے سامنے ایک پردہ سا پڑ گیا ہے، لوگ توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ذرا سا رجوع تو کریں، دیکھیے پھر اللہ کے کیسے انعامات سبحان ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان 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 اللہ۔ ناظرین، توبہ استغفار ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے۔ کون سی ایسی گھڑی ہوتی ہے جہاں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو؟ یقیناً ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر توبہ استغفار کس وقت ہماری قبول ہو جائے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ ملتے ہیں کہ وقفے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام اللہ کی چاہت میں۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی چاہت، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے توبہ، اور توبہ کے لیے ہم بار بار جتنی توبہ کریں وہ کم ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں، اور اسٹوڈنٹس کیا سوال کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے، جانتے ہیں انہی سے۔ جی جناب، آپ کا السلام سوال۔ علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی کیا انڈیکیشن ملے گی کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی انڈیکیشن تو آپ کو یہ ملے گی کہ جس گناہ پر آپ نے توبہ کی ہے جی، اس سے آپ کو نفرت ہو جائے گی۔ یہ سب سے پہلی انڈیکیشن ہے۔ آپ کو اس سے کراہیت محسوس ہوگی، ہاں، پشیمانی ہوگی، ندامت ہوگی۔ ندامت ہے انڈیکیشن، ندامت نشانی ہے، نادم ہو جانا، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ جس گناہ گار کے گناہ کے بعد ذہن میں پہلا خیال یہ آئے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ جس گناہ گار کے ذہن میں گناہ کے بعد پہلا خیال یہ آئے اس نے گناہ نہیں کیا، کیونکہ اب وہ توبہ کی طرف چل پڑا ہے۔ بے شک، بے شک، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا ہی نہیں۔ تو ندامت انڈیکیشن ہوتی ہے، پشیمانی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ بڑی بات ہوتی ہے 99 قتل۔ جی، 99 قتل کرنے کے بعد پھر وہ یہ پوچھتا تھا کہ سب سے پوچھتا تھا، پھر یہ اور بنی اسرائیل کی بستی سے نکلا پوچھتا ہوا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آ گئی نا ندامت، یہاں آئی ندامت۔ ابھی ندامت نے اپنی پیدائش کی انگڑائی لی ہے، پہلی انگڑائی، پہلی انگڑائی۔ ابھی پوری نہیں آئی ہے ندامت۔ ابھی تو وہ پوچھ رہا ہے کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے، یعنی اسے یہ احساس ہو گیا کہ اس نے کام تو غلط کیے ہیں، جبھی تو توبہ کی طرف آ رہا ہے، ورنہ تو کہتا ہے میں نے تو جو کیا صحیح کیا، جی، میں نے تو غلط کیا۔ جی، تو پھر وہ ایک عابد کے پاس پہنچا، اس وقت کے کوئی عابد صاحب ہوں گے بڑے عالم، ان کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عابد نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ تو قبول نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں یہاں عالم کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے جی، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، انہیں بھگائیں نہیں۔ عابد صاحب نے فرما دیا کہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا نہیں ہو سکتی، چلو 100 بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں، 99 کیا، وہ تو ہو ہی گئے تھے، سینچری تو ہوئی نہیں، اسے مصباح الحق تو بننا نہیں تھا، اس نے تو ایک اور بھی قتل کرنا تھا، لہٰذا اس نے 100 قتل بھی کر دیا۔ اس نے کہا اب تو 100 ہو گئے، ہاں، اب تو سینچری ہو گئی، جی، مطلب مجھے تو جب توبہ مجھے ملنی نہیں ہے تو میں پھر یہ 99 کا ہنسا لے کے کیوں پھروں، پورے 100 کر دوں۔ پھر اس نے لوگوں سے دوبارہ پوچھنا شروع کیا، مجھے بتاؤ میں نے 100 قتل کر لیے، کیا میری توبہ ہو سکتی؟ ایک شخص نے کہا کہ بھائی تو فلاں آبادی میں جا اور فلاں شخص کے پاس جا، اس کا نام وام بتایا کسی کے پاس جانے کے لیے، وہ اس کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کو معلوم ہوا کہ موت قریب ہے، جس کو موت آ رہی ہوتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے۔ آدھا راستہ طے کر چکا تھا اور موت کو اس نے قریب پا کر، جب اس نے دیکھا موت قریب ہے تو اپنا سینہ جو تھا وہ اس آبادی کی طرف کر دیا
جو سینہ تھا یعنی اس کا جو رخ تھا، اس کی جو سمت تھی وہ اس آبادی کی طرف ہو گئی، یعنی یہ لگے کہ میں ادھر ہی جا رہا تھا۔ کس آبادی کی طرف؟ جہاں کا پتہ ایک دوسرے عابد نے بتایا تھا کہ وہاں جا کر تو توبہ قبول کر سکتا۔ جب موت نے اس کو آ لیا تو وہ لیٹ گیا اور سرک کر اپنے سینے کو اس آبادی کی طرف بڑھا لیا، یعنی یوں دیکھا جائے تو اس نے ایک فاصلہ یہ اس آبادی کی طرف سرک کر طے کرنے کی کوشش کی۔ پھر موت کے فرشتے، جن میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے تھے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ وہاں کو فساد شروع ہو گیا، جھگڑا اس بات پر ہوا، جھگڑا کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اب اس پر بحث ہو رہی تھی کہ یہ گنہگار ہے یا نیکوکار ہے، کیونکہ ارادہ تو توبہ کا لے کے نکلا تھا، جا بھی اچھوں کی بستی کی طرف رہا تھا، راستے میں موت ہو گئی، جس بستی سے آ رہا تھا وہاں سے گناہ کر کے آ رہا تھا، لہٰذا اب اسے ہم کہاں لے کر جائیں؟ اسے ہم مقام علیین میں لے جائیں یا مقام سجین میں لے جائیں؟ اس پر بحث و تکرار ہو رہی تھی۔ اب جب یہ بحث ہو رہی تھی تو اللہ کی رحمت کو وہاں جوش آیا، سبحان اللہ، اور اللہ کی رحمت تو غضب پر غالب ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تو ارادوں پہ نواز دیتا ہے، ابھی تو توبہ کی ہی نہیں ہے اس نے، لیکن ارادہ تھا توبہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ وہ سمٹ جائے اور اس طرف کو دھکیل دے اسے جس طرف اچھوں کی آبادی ہے، سبحان اللہ، تاکہ جب فاصلہ ماپا جائے اور اس کی پیمائش کی جائے تو یہ معلوم ہو کہ وہ تو اس طرف جا رہا تھا اور اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ سبحان اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ چاہتا تو رحمت کے فرشتوں کو حکم دے سکتا تھا نا کہ بھئی تم بحث کیوں کر رہے ہو، اٹھاؤ اسے لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ اللہ اس کو سمجھنے کی بات ہے، دیکھیں ان کو ان کا کام کرنے دیا کہ وہ نہ جانے یہ بات نہ جانے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، بس صرف زمین کو حکم دیا، کیونکہ اللہ کے تو سب تابع ہیں نا۔ بے شک، کیا زمین، کیا فرشتے، کیا آسمان، بے شک، کیا سورج، بے شک، کیا ستارے، بے کیا شک، انسان، کیا جانور، بے شک، سب اللہ کے تابع ہیں۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، مداخلت نہیں کی، چاہتا تو سب کچھ کر دیتا، بے شک، بے شک، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ بے تھی۔ شک، بے شک۔ وہ تو صرف فرشتوں کا کہتا جاؤ میرے بندے کی روح قبض کرو، جاؤ، وہ نیک بندہ تھا۔ لیکن زمین کو حکم دیا تاکہ زمین، اب کیوں دیا، اب سمجھے نا بھئی یہ بات کیوں ہوئی، تاکہ زمین کو یہ احساس ہو کہ اس نے اپنے وقت کے ایک انتہائی نیک انسان کو اپنے اوپر اٹھا رکھا تھا، جس کو سمیٹنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، زمین کو بھی اپنے ہونے کا آج احساس ہو کہ میں بھی رب کے کام آئی، بے شک، کہ میں اللہ کے حکم سے بے اس شک، کے لیے سمٹ گئی، بے شک، اور بس پھر میت قریب ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کرنے والے فرشتوں سے کہا کہ اب تم بھائی فاصلہ ناپ لو۔ جب ان فرشتوں نے فاصلہ ناپا اور ماپا تو معلوم ہوا کہ وہ جدھر جا رہا تھا ادھر سے فاصلہ ایک بالشت، صرف ایک بالشت کم ہے اس طرف سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، سبحان اللہ، ارادے پہ بخش دیا۔ بے شک، تو توبہ تو ارادے پہ بھی ہو جاتی ہے۔ بے شک، آپ نے توبتاً نصوح کی طرف آئے، وہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بے شک، لیکن ابھی آپ نے ارادہ ہی کیا ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہو گیا یا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ اس ارادے پہ ہی بخش دیے جائیں گے، اللہ، صرف ارادے پہ۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا، آپ کا انتقال ہو گیا، حج کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے توبہ کا ارادہ کیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو توبہ کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو نیکی کا ثواب مل بے جائے گا۔ شک، اس سے خوبصورت عدل کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اسی لیے اللہ سے بہترین عادل، بہترین انصاف کرنے والا، بہترین عطا کرنے والا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامر بھائی، آج توبہ کے موضوع پہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یقیناً ناظرین، توبہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم وہ کام کر ڈالتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، مگر وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اس پروگرام کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو چکی ہو تو اللہ کے حضور ہم توبہ کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔